بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ربیع نور شریف کے اس مقدس ماہ میں بیان میرا ہو چکا ہے، کافی تفصیل کے ساتھ کلام ہو چکا ہے۔ آج چونکہ میرا موضوع کمالات مصطفیٰ ہے اور یہ موضوع اس سے متصل ہے، میں اس موضوع پر جب سوچ رہا تھا تو میری نگاہ ایک حدیث قدسی پر پڑی۔ شرح زرقانی میں اس کو روایت فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، انا ولیہ وحافظہ وحامیہ وربہ وعونہ ورازقہ وکافیہ۔ سبحان اللہ، یعنی اے میرے فرشتوں، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی ان کا والی ہوں، میں ہی ان کا محافظ ہوں، میں ہی ان کا حامی ہوں، میں ہی ان کا رب ہوں، میں ہی ان کا مددگار ہوں، میں ہی ان کا حامی ہوں، اور میں ہی ان کے لیے ہر طرح سے کافی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے آگے جو الفاظ ہیں نا، اس میں شان مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ دونوں ہی ہیں۔ فرمایا فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور ان کے نام کی برکتیں حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا کیا کمال کی بات کہ اللہ اپنے فرشتوں کو، جو نورانی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ خود یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم میرے حبیب کا ذکر کرو، میرے حبیب پہ درود بھیجو۔ تو کیسی شان ہوگی اس محبوب کی، اور کیسا کمال ہے اس حبیب کا کہ اس کی نام کی برکتیں فرشتے بھی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں وہ شعر بھی آ رہا ہے، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمالات مصطفیٰ سمجھنے کے لیے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ترجمہ اس کا یہ کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ بھی دی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے اسلوب کو جاننے کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا۔ اسلوب یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے۔ رب کائنات نے اس کی 3 مثالیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ذکر یہ ہے کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر انداز میں کمال ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں، اور جو کلام کا رخ ہے وہ مخلوق کی طرف نہیں ہے، ڈائریکٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ یعنی اللہ پاک نے مخلوق کو یہ نہیں بتایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں ہیں، یہ کمال ہیں، بلکہ براہ راست اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایسی شانیں عطا نہیں فرمائی گئی؟ کیا آپ کے رب نے آپ کو ایسے بلند مقامات عطا نہیں فرمائے؟ سبحان اللہ، ضرور فرمائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا کی۔ سامعین و حاضرین، یہ تو اس آیت کریمہ کا ایک قرآنی اسلوب تھا
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کی وضاحت کرنے سے قبل اس کا پس منظر بھی جو ہے نا وہ سن لیجئے کہ وجہ کیا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ یتیم استعمال ہوا ہے۔ یتیم کا مطلب کیا ہے، یہ ایک پوری بحث ہے۔ اس طرف جانے سے قبل آپ ذرا آیت مبارکہ پہ آ جائیے اور غور کیجئے کہ رب رحمان نے کس قدر پیارے اور محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت فرمایا ہے۔ اپنے ذوق ایمانی کو تازہ کر کے ذرا اس انداز پہ غور فرمائیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس انعام کا ذکر فرما رہا ہے جو اللہ نے ان پہ کیا۔ اچھا، اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب انعام اور احسان تو اس انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جس کو انعام یا احسان یاد دلا کر اپنا تابعدار کرنا، اپنا فرما بردار کرنا مقصود ہو۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا، لیکن اب اس کی ایک مثال ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں رب کائنات نے بار بار یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جنوں انس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی احسان بار بار جتلایا۔ اب یہاں پہ جب محبوب کی باری آئی ہے تو یہاں پہ احسان کا معنی وہ نہیں، انعام کا معنی وہ نہیں جو ہم عام مخلوق کے لیے سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ جو اسلوب ہے وہ چینج ہے، وہ تبدیل ہے۔ یہاں پہ احسان جو ہے یاد دلانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تسلی دینا۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب، آپ کا دل کیوں پریشان ہے؟ کیا وہ رب جس نے آپ کے ساتھ یہ بھلائیاں عطا کی، آپ کو ایسے ایسے درجات عطا فرمائے، آپ کو ایسے ایسے بلند رتبے عطا فرمائے، تو کیا وہ رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس کا پس منظر سنیے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ مکہ شریف میں کچھ دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول نہ ہوا۔ کفار مکہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ معاذ اللہ ایک بات یہ بھی اٹھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ رب رحمان کی رحمت جوش میں آ گئی اور پوری سورہ والضحیٰ نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ احسانات گنوائے، فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اے پیارے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کریم جس نے آپ پر ایسے ایسے احسانات فرمائے، کیا وہ رحمان آپ کو چھوڑ دے گا، آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ تسلی رکھیے، اپنا دل پرسکون رکھیے، آپ کا رب ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ پر جیسے پہلے انعامات فرماتا رہا ہے، ہمیشہ یہ انعامات کی بارش جاری اور برستی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین ہو اور شفیع المذنبین ہو، فضل رب سے کیا نہیں ہو، بعد رب کے بس تم ہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے اور کیسی محبت ہے رب کو ان سے، کہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے حبیب کا دل مبارک میلا ہو۔ اسی لیے تو مولانا حسن رضا خان نے کیا خوب کہا، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم یجد کا یتیما فآوا، بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ آیت پڑھتا رہوں۔ اب اس آیت میں جو لفظ یتیم استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اب عام عرف عام میں نا ہمارے جو معاشرہ اس میں یتیم
جو بچہ ہے جس کے ہاتھ یتیم لگ جاتا ہے اس کو تو کم تر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلوب قرآنی کچھ اور ہی ہے۔ یہاں یتیم میں بھی شان مصطفیٰ ہے، انداز مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے اور کمال مصطفیٰ ہے، بہت ہی پیاری پیاری شانیں ہیں۔ اب یتیم کا ایک معنی تو وہ ہے کہ جس کی بچے کے والد ولادت سے قبل یا کم سنی میں انتقال کر جائے، ہمارے معاشرے میں اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ روایات میں ہے، یہ بات بے شمار کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شام کے سفر میں تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپسی پہ مدینہ پاک جب پہنچے تو آپ کچھ دن بیمار رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے قبل ہی آپ کے والد رخصت ہو گئے تھے، اس لیے مکے کے بعض لوگ آپ کو یتیم عبداللہ کہا کرتے تھے۔ اب ایک بات یہاں بتا دوں بطور خاص، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یتیم کا لفظ استعمال کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے، بلکہ یتیم کی جگہ در یتیم کا لفظ استعمال کیا جائے۔ در یتیم کا معنی ہوتا ہے بے مثال موتی، یکتا موتی۔ اب بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو اس حال میں لائے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اس عمل میں بھی حکمتیں ہیں اور بہت ساری شانیں ہیں۔ وہ کیسے؟ غور سے سنیے گا۔ اہل بیت اطہار کے بہت بڑے امام ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کا انتقال ان کی ولادت سے قبل ہو گیا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا شان ہے؟ جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا نا، بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ رب چاہتا تھا کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی حق میرے محبوب کے ذمہ لازم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آدمی جتنا بھی بلند رتبہ ہو، بڑا ہو، لیکن اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو عام سی بات ہے والدین کے حقوق اس کے اوپر آ جائیں گے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو یقیناً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق لازم آتے، مگر یہاں وہی بات ہے نا، بات ہے محبوب کی۔ رب کو یہ منظور نہیں کہ مخلوق میں سے کسی کا حق میرے محبوب پر لازم آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو پہلے ہی اپنے پاس بلھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب خود یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے محبوب پہ کسی کا حق ہو، ساری میری مخلوق مل کے میرے محبوب کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ پر کسی کا حق لازم نہ ہو۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سامعین، حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم کی وفات ہو گئی۔ اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں اور شانیں ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ظاہر ہے والد محترم کے فوت ہونے سے آپ کے والد نہ رہے، تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اب ایک اور غور کیجئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات پہ غور کیجئے گا کہ آپ کا بچپن بھی بے مثال ہے، اس میں بھی بہت ساری شانیں ہیں۔ اب ایک عام سی بات ہم کرتے ہیں، اگر ہمیں محلے میں، ہمارے علاقے میں، اگر ہم کوئی بچہ اچھا سلجھا نظر آئے، کم سنی میں، اچھے اس کے اطوار عادات ہیں، اخلاق اچھا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا سلجھا بچہ ہے، یار اس کی والدین نے بڑی با کمال تربیت کی ہے، یار اس کا والد کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ پھر جب بتایا جاتا تو کہتے ہیں اچھا اچھا، یار اس کا تو والد خود ماشاءاللہ اتنا بلند ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، تو واقعی اس کا بیٹا بھی پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ذرا
دیکھیے بچپن شریف سے ہی آپ کی ہر ہر ادا سے حسن و حسن ہی حسن جھلکتا ہے، ہر ہر انداز نرالا، جدا، یگانہ ہے، یکتا ہے، آپ کے ہر ہر طریقے میں سلیقہ مندی ہے۔ اب ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ کی اداؤں کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یار والدین کی تربیت کا نتیجہ؟ اللہ اللہ سبحان، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں، لہٰذا والدین کریمین کو پہلے ہی اپنے پاس بلا دیا، سبحان اللہ، تاکہ دیکھنے والے یہ جان لے کہ ہاں ہاں یہ مصطفیٰ کے اخلاق، یہ نورانی ادائیں، یہ باکمال اور بے مثل انداز، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ نہیں بلکہ رب رحمان کی خاص عنایات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یتیم کا دوسرا معنی، ایک تو آپ نے سمجھ لیا، دوسرا معنی کیا ہے؟ بے مثال موتی۔ سبحان اللہ۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ اگر میں اس معنی کے لحاظ سے اب اس آیت کو کا معنی بیان کروں نا، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں ساری مخلوقات میں یکتا اور بے مثال ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے آپ کو جان نثار صحابہ عطا فرما کر آپ کو غلبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اسی بات سے نا، ابو جہل اور مغیرہ بن ولید، یہ دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ نبوت انہیں دی جائے۔ ایک تیسرا بھی تھا عمیر بن ثقفی، وہ یہ کہتا تھا کہ اور میری عمر جو ہے نا وہ زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، سرداری میرے پاس ہے، لہٰذا نبوت مجھے ملنی چاہیے۔ یہی کچھ خیالات ابو جہل کے تھے، وہ بھی کہتا تھا میری عمر زیادہ ہے، سرداری میرے پاس زیادہ ہے، اور میرے پاس مال و دولت بھی ہے، لہٰذا نبوت مجھے ملنی چاہیے۔ اچھا، رب رحمان نے ان کو بڑا ہی خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتی، یعنی اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی حبیب کی شان بیان کی، مطلب یہ کہ اے ابو جہل، اے ولید بن مغیرہ، تم بے وقوف ہو، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مال یا اعمال کے بدلے ملنے والی شے نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کا خاص عطیہ ہے۔ یاد رکھیں، کوئی قیمتی شے آپ لیتے ہیں نا تو اسے کسی گھڑے مٹکے میں، کولر میں دیش کے میں نہیں ڈالیں گے، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کوئی قیمتی باکس لیں گے، ایسا ہی ہے نا، وہ بھی قیمتی ہوگا، لہٰذا نبوت بھی ایک قیمتی موتی ہے، یہ کسی عام بندے کو نہیں دیا جاتا۔ ارے نبوت جس کو رب نے دینی ہو، رحمان شروع ہی سے انہیں خاص کمالات عطا فرما کر پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں ظاہری کمالات کی بات کروں نا تو سنیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ نے نا اس کلام کے اوپر بڑا ایک علمی نکتہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ نبوت اعمال کسبی تو نہیں ہے، اعمال سے یا مال سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، البتہ رب کریم جنہیں نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے، یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا کہ جن کو نبوت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ ان کو روحانی طاقتیں تو عطا فرماتا ہے ساری مخلوقات سے زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت میں بھی وہ ساری مخلوق سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی دیکھنے کی قوت، ان کی سننے کی قوت، ان کی سمجھنے کی صلاحیت، غرض کی ہر چیز، ہر صلاحیت ان کی ساری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں احادیث طیبات میں موجود ہیں۔ اللہ، دیکھیے نا، ابو جہل نے کہا کہ نبوت مجھے ملنی چاہیے، ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملنی چاہیے، عمیر ثقفی کہتا تھا نبوت مجھے ملنی چاہیے، رب نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتی، اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، یعنی اے نبوت کے طلبگارو، اپنی حالت تو دیکھو،
تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ ارے تمہاری کیا اوقات؟ میرے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ نگاہ اٹھائیں تو عرش سے اوپر تک نگاہ پہنچتی ہے۔ ارے تمہیں تو دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا۔ ارے میرے محبوب توجہ فرمائے تو آسمان کی آوازیں سن لیتے ہیں، ارے تمہارے کان تو 2 میل دور سے آواز نہیں سن پاتے۔ ارے میرے حبیب بولیں تو حکمت کے پھول جڑتے ہیں اور تمہاری زبان سے بکواسات کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں۔ ارے میرے حبیب قدم اٹھائے تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں عرش اولا تک جا پہنچے۔ ارے تم ملک شام بھی جاؤ تو 2 ماہ لگ جاتے ہیں، پھر تم ان کی روح مقدس کی بات کرتے ہو۔ ارے میرے حبیب کی شان تو یہ ہے، غنچائے باغ وحدت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ الغرض یہ کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ جو در یتیم ہے، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، یکتا ہیں، با کمال ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ مجھے سامعین، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے بھر میں یکتا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس شان اور کمال کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ عرض کر دوں۔ سلطان المفسرین یعنی مفسرین کے جو سلطان ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک بڑی مشہور روایت فرماتے ہیں، لم یکن لرسول اللہ، لم یکن لرسول اللہ ظل، یعنی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بالکل لم یکن، بالکل نہیں تھا سایہ۔ مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چراغ کے سامنے تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جب حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کے سامنے تشریف لے جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے سامنے سورج کی چمک بھی ماند پڑ جاتی، سبحان اللہ۔ یہ ظاہری کمال کی بات کر رہا ہوں، باطنی کمال کو چھوڑ دیں، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ کیا تھا؟ درمیانہ تھا۔ لیکن جب آپ لمبے قد کے آدمیوں میں چلتے تو آپ کا قد ان سے لمبا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی شان ہے کسی میں مخلوق کے پاس ایسی شان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور روایت ہے، جامع الترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رب کی حضور سجدے میں نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہ کمال مصطفیٰ تو دیکھیے، زمین تو زمین، آپ زمین پہ رہ کے آسمان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور یہ مشاہدہ بھی ایسا نہیں کہ بس ایک مشاہدہ کر لیا، اتنا کلوز مشاہدہ ہے کہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، یعنی اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جگہ کا مشاہدہ اتنا کلوز، اتنا قریب سے کیا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی نہیں، سبحان اللہ۔ پھر سننے کی کہ آپ بیٹھے زمین پہ ہیں اور بات آسمان کی بتا رہے ہیں کہ چرچرا آسمان رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا وہ شعر آتا ہے نا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عظیم الشان کمالات ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ ایک عام سی بات ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، درود ہم یہاں پڑھتے ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، الغرض دنیا کے کونے کونے میں،
اور درود سننے والے آقا اپنے کان مبارک سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا خیال میں نے جو تمہید باندھی تھی نا، اس تمہید کی روشنی میں اب آپ کے دلوں سے ایک غلط فہمی کا ازالہ تو یقیناً ہو گیا ہوگا کہ سماعت مصطفیٰ کوئی ہم جیسی نہیں کہ جو ہم فتوے دیں کہ جناب وہ کیسے درود سنتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ مصطفیٰ کریم کمال ہیں، یکتا ہیں، بے مثال موتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین حاضرین، ایسے ایسے کمالات مصطفیٰ ہیں، میں قرآن کی صرف ایک ہی آیت سے اگر نکالنا شروع کروں تو یقین کیجئے کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن یہ بیان ختم ہونے کو نہ آئے گا۔ رب کائنات سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا نصیب فرمائے، اور ہماری موت بھی اسی حال میں ہو، اور جب ہم روز محشر دربار الہی میں حاضر ہوں تو ہمارے سروں پر عشق مصطفیٰ کا تاج سجا ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔